سر مجھے یہ بتائیں، آباد کے حوالے سے میں اب کچھ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آباد قائم کب ہوا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، آباد یہ ایبریویشن ہے ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان، جو مکمل نام ہے ادارے کا، اور اس کے نام سے ہی اس کا تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان بھر کے بلڈرز اور ڈیولپرز کا ایک ریکگنائزڈ ایک باڈی ہے اور سب کی نمائندگی کرتی ہے. اور میں نے شروع میں آپ کو بتایا تقریباً 1400-1500 ہمارے پاکستان بھر میں کراچی سے لے کے اور کے پی تک اور بلوچستان تک ہمارے جو ہے وہ ممبرز ہیں. اور یہ میرا خیال ہے 1972 میں اس کا انسیپشن ہوا، اس کا انوگریشن ہوا، اور تب سے لے کے یہ ادارہ الحمدللہ پاکستان میں کام کر رہا ہے اور پاکستان میں پہچانا جاتا ہے ایک ریپرزینٹیٹیو باڈی کے طور پہ. اور اس کے مقاصد وہی ہیں جو دیگر ٹریڈ باڈیز کے ہیں، مختلف چیمبرز کے ہیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں. آباد کا کیونکہ ایک اسکوپ اسپیسیفک ہے، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ فوکسڈ ہے اور بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے مسائل کے حل کے حوالے سے اس کا کام ہے. گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا، ایسی پالیسیز بنوانا کہ جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ ملک میں چل سکے اور پاکستان کے جی ڈی پی میں اپنا رول پلے کر سکے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ کنسٹرکشن پاکستان میں کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ ایگریکلچر کے بعد دوسرا جاب کریٹنگ سیکٹر ہے. تو اس کی امپورٹنس ایک عام آدمی کے لیے بھی بہت زیادہ ہے اور ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں ایک کوالیفائڈ پروفیشنل سے لے کے انسکلڈ لیبر تک کی کھپت ہے اور لوگوں کا روزگار ہے. اور صرف یہیں بات نہیں ختم ہوتی، یہاں سے تو بات میں کہوں گا کہ شروع بھی پوری طرح سے نہیں ہوتی. جو اس کی الائیڈ انڈسٹریز ہیں، جو ایک اندازہ ہے کہ 50 سے زیادہ ہیں. آپ کے گھر میں اگر ایک دروازہ لگا ہوا ہے تو صرف آپ اس دروازے میں گننا شروع کر دیں کہ کتنے سارے پروڈکٹس یوز ہو رہے ہیں اور ہر پروڈکٹ ایک الگ فیکٹری میں بن رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا اکنامک سائیکل ہے، کتنی بڑی چین ہے جس کو یہ کنسٹرکشن سیکٹر لیڈ کرتا ہے اور کنسٹرکشن سیکٹر کو آباد لیڈ کرتا ہے. تو یہ آباد کی اہمیت ہے، سگنیفیکنس ہے اور یہ آباد کا رول ہے جس کو الحمدللہ پذیرائی اور ریکگنیشن گورنمنٹ کی سطح پہ بھی آج ملتی ہے. الحمدللہ دوسری ٹریڈ باڈیز بھی اس چیز کو سمجھتے ہوئے آباد کو رسپیکٹ دیتی ہیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلانے کے لیے، اس کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک نمائندہ باڈی کی ضرورت ہے جس سے بات کی جائے، جس سے ان پٹ لیا جائے، جس سے مختلف پالیسی ایشوز کو ڈسکس کیا جائے. تو وہ الحمدللہ آباد کی شکل میں پاکستان میں موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے بلڈرز کی، ڈیولپرز کی خوش نصیبی ہے کہ ایک روبسٹ ادارہ، ایک وائبرنٹ ادارہ، ایک ایسا ادارہ کہ جو بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ اور بڑے فوکس کے ساتھ اپنی صنعت سے جڑے لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے کام کرتا ہے، وہ ادارہ پاکستان میں موجود ہے. یہ پاکستان میں کام کرنے والے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اچھا سر، یہ تو آپ نے مجھے بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر کر دی، لیکن یہ جو کور ایشوز ہیں کنسٹرکشن کمپنی کے جو آباد کے ہوتے ہوئے وہ کون سے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے اس میں آپ بتائیں پلیز. بے شمار کور ایشوز ہیں نا، ہر ایشو ہی کور ایشو ہے، چاہے وہ مہنگائی کا ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کے دیکھیں گورنمنٹ اب ہمارے کام میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی جو ہے ان کا بھی رول ہے، صوبائی حکومتوں کا بھی رول ہے. نیچے کی سطح پہ اگر ہم آ جائیں تو جب ہم کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی ٹاؤن میں، کسی تحصیل میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ کا ٹیئر ہوتا ہے، جو لاسٹ ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہے، اس کا بھی رول ہے کسی نہ کسی چیز میں، کسی نہ کسی حوالے سے. تو ان سب کے ساتھ جب ہم لیزن کرتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تو جو پالیسی میٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اور جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایشوز ارائز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور مسائل کو فکس کر رہے ہوتے ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے مقصد ہمارا یہی ہے کہ جو لیجٹمیٹ بزنس ہے پاکستان میں کنسٹرکشن کا اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا، اس کے لیے ایک کنجینیل اور کنڈیوسو ایٹماسفیئر مہیا کیا جائے لوگوں کو، تاکہ لوگ اس شعبے میں انویسٹ کریں. اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت میں جو اس کنسٹرکشن سیکٹر کا جو ایک ڈیو کنٹریبیوشن ہے وہ کنٹریبیوشن آ جائے اور ملک کی معیشت بھی چلے، اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا کاروبار بھی چلے.